باز ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت کاملہ تک پہنچایا، اور اب تم اس کتاب کو ان کی امت تک پہنچاؤ۔ اور آپ کے علماء کرام وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات کو یہودی عیسائی آپ کو آگے کرے تو آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے۔ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ قرآن حکیم کسی بھی حدیث کا، کسی قول کا، کسی بزرگ کی خدمات کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، یہ سب کے سب لوگ قرآن کے محتاج ہیں۔ سب قیامت والے دن یہ لوگ جب گریبان ان کے پکڑیں گے نا تو سورۃ العذاب میں آتا ہے، کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ان بڑے باباؤں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے دنیا میں ہم گمراہ ہوئے۔ نمبر ہے 149 کے بعد 150، تیسری لائن ہے چھٹے پارے میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے، بعض کا کفر کریں گے۔ آگی نا بات، وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو علیحدہ علیحدہ کرو، چلو ماننا ہی ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے، عیسیٰ کو مان لیں گے محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے کرسچنز بن جائیں گے۔ اور ہم سب کو مانتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے، ہمیں تو سکھائی یہی ہے۔ تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکالنا۔ اللہ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ قرآن میں ہے جناب، یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے۔ جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ، یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا، یہی تو ہوا ہے۔ وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایون نماز کی حالت میں بھی جب ایسی آیات پڑھتے تھے کہ جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا تو اللہ سے نماز ہی میں دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، باللہ، اللہ پر لاتے ہیں ایمان، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ایمان لانے کے اعتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں ماننا، دل نہیں مانتا، ایسے لوگ نہیں ہوں گے، وہ سارے پیغمبروں کو مانیں گے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا ان کے نیک اعمال کا پورا پورا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سر یہ آیت نمبر 150 سے 152 تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو جو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، مسلمان ہے، سارے ہی سارے جنتی ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی موسیٰ کا انکار کر دے، کوئی عیسیٰ کا، تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیئر کیا کہ بھائی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو وحدت ادیان کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں دو جرم کر رہے ہیں، ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کا غلط مطلب نکال کر سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 52 کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جب آپ غلطی کرتے ہیں نا تو سر پھر وہ اس غلطی کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں۔ تو قرآن دیکھیں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ منکرین حدیث نے تو ماننی نہیں تھی یہ حدیثیں۔
ہم قرآن کا جواب قرآن سے دیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن حکیم کسی بھی حدیث کا، کسی قول کا، کسی بزرگ کی خدمات کا محتاج نہیں. ہاں یہ سب کے سب لوگ قرآن کے محتاج ہیں، سب کے سب لوگ. سر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابوبکر کا پہلا جو خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت کاملہ تک پہنچایا، اور اب تم اس کتاب کو ان کی امت تک پہنچاؤ. سب پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. یہ کتاب بھی اور جس پہ نازل ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. اور آپ کے علماء کرام، علماء کرائم نہیں میں کہتا، وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کو یہودی عیسائی آپ کو آگے کرے تو آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے. اور جو مسلمان شکل والا اسلام کا دشمن ممبر پہ یہ بات کرتا ہے، آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھی تھا. تو سر اسلام کو باہر سے کسی خودکش حملہ آور کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں علماء سو خودکش حملہ آوروں کی شکل میں موجود ہے، اور پریکٹیکلی انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اس امت کے ساتھ کر دیا. خود تو بیڑا غرق کیا اپنا انہوں نے، اور ہمارے باوجداد کو بھی انہوں نے جس گمراہی میں پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. یہ تو قیامت والے دن یہ لوگ جب گریبان ان کے پکڑیں گے نا، تو سورۃ العذاب میں آتا ہے، کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ان بڑے باباؤں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے دنیا میں ہم گمراہ ہوئے. ادھر نعرے مارتے تھے، ادھر نعرہ ہی ماریں گے یا اللہ چکو انہوں پہلے، چک کے پہلے انہوں سٹ ڈبل عذاب دے انہوں. یہاں وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوں گے، دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہوں گے، مدہ ذلہ کہتے ہوں گے. تو یہ تو جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک خوبصورت بریانی کی پلیٹ آپ کے سامنے ہو، اور آپ کو بھوک بھی سخت لگی بھی ہو، اس کی خوشبو بھی آپ کو لبھا رہی ہو، اس دوران کوئی شخص، کوئی کلین شیو آدمی بھی آ کے آپ کے کان میں ہلکا سا کہہ دینا کہ جناب یہ جو بزرگان دین نے آپ کی دعوت کی ہے نا، اس بریانی کی پلیٹ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کی بھوک مر جائے گی. اب وہ بزرگان دین چاہے قرآن پہ حلف بھی دے دینا آپ کو کہ اس میں زہر نہیں ہے، مانیں گے آپ؟ کیونکہ جان جا رہی ہے، اور جہاں ایمان جا رہا ہے. ہم چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. آپ کہتے ہیں نہیں ماننی بات، تو ٹھیک ہے سر، یہ تو پھر چکھ کے دیکھ لیں آپ. لیکن دنیا میں تو بریانی کا پتہ چل جائے گا کہ زہر ہے کہ نہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے. لیکن یہ جو بریانی آپ کو کھلا رہے ہیں زہر آلود غلط عقیدوں کی، یہ آخرت میں پتہ چلے گا، پھر آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. تو اس سے پہلے غور کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں. اور جو بندہ چیخ چیخ کے آپ کو بلا رہا ہے اس طرف کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ، اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کیا انہوں نے. تو